پاک افغان تعلقات میں بہتری کی خوش فہمی غلط فہمیوں میں کیوں بدل گئی؟ افغانیوں میں پاکستان کے خلاف نفرت بھارتیوں سے بھی زیادہ ہے۔ نفرت کے بیج کس نے بوئے؟ قومی ترانے کی توہین کرنے والے افغان سفارتکاروں کو ملک بدر کر دینا چاہیے۔ زبردست کالم۔ پشاور میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں افغان کونسل جنرل اور ان کے نائب کے کھڑے نہ ہونے کے واقعے نے ہر پاکستانی کو حیرت زدہ اور دکھی کر دیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور تھے۔ تقریب کے آغاز پر جب قومی ترانہ شروع ہوا تو تمام شرکاء کھڑے ہو گئے، لیکن افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر اور ان کے نائب احتراماً کھڑے نہ ہوئے اور اپنی نشست پر براجمان رہے۔ کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ نے اپنے کالم میں اس اہم ایشو کی مزید تفصیلات پیش کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ افغان سفارتکاروں نے افغانستان کی پاکستان سے نفرت کی عکاسی کی۔ کالم نگار نے لکھا کہ دفتر خارجہ نے قومی ترانے کی توہین پر افغان ناظم الامور کو طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا، جس کے بعد افغان کونسلیٹ کی جانب سے یہ جواز پیش کیا گیا کہ مذہب اسلام میں میوزک حرام ہے۔ پاکستان کے ترانے میں میوزک کی وجہ سے افغان کونسل جنرل احتراماً کھڑے نہیں ہوئے، تاہم دفتر خارجہ نے افغان کونسل خانے کے ترجمان کی وضاحت کو یکسر مسترد کر دیا۔ قومی ترانے کی توہین اور بے توقیری کی یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ہر پاکستانی کو غم و غصے سے دوچار کر گئی اور مشتعل سوشل میڈیا صارفین نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ تقریب میں شریک ہونے کے باوجود تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتے رہے اور افغان کونسل جنرل سے ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے یا ہال سے باہر چلے جانے کا کہنے کی جرأت تک نہ کر سکے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغان کونسل جنرل کے اس اقدام کی مذمت کرنے کے بجائے وضاحت پیش کی کہ افغان کونسل جنرل میوزک کی وجہ سے ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے۔ قومی ترانے کی توہین پر سب سے سخت رد عمل گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے سامنے آیا، جنہوں نے افغانستان سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے کسی پروگرام میں یہ واقعہ پیش آتا تو میں سفارتکار کو قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے کا کہتا اور بصورت دیگر تقریب سے نکل جانے کی ہدایت کرتا۔ کالم نگار کے بقول یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ملک کا سفارتکار پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ دشمن ملک بھارت کے سفارتکار نے بھی کبھی اس طرح کی جرأت نہیں کی۔ افغان کونسل جنرل کا پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا سراسر سفارتی آداب کی خلاف ورزی اور ان کے دل میں چھپی پاکستان سے نفرت کی عکاسی کرتا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ افغان کونسلیٹ کا یہ موقف کہ ترانے میں میوزک کی وجہ سے افغان کونسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے غیر منطقی اور بلا جواز ہے، کیونکہ دنیا کے ہر ملک کے قومی ترانے میں میوزک شامل ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے دو مقدس ترین مقامات کے ملک سعودی عرب، جس کے پرچم پر کلمہ طیبہ تحریر ہے، کہ قومی ترانے میں بھی میوزک شامل ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ افغانستان میں پاکستان مخالف نفرت کے بیج جو بھارت نے ماضی میں بوئے تھے آج تناور درخت بن چکے ہیں۔ کالم نگار نے لکھا کہ میرے ایک دوست افغانستان میں کئی سال تک سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس نے ایک بار مجھے بتایا کہ میں نے افغانیوں میں جو نفرت پاکستان کے خلاف دیکھی ہے وہ بھارت میں بھی نہیں دیکھی۔ یاد رہے کہ رواں سال جولائی میں درجنوں افغانیوں نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بول کر پاکستانی پرچم اتار کر نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم جرمن پولیس کی بروقت آمد پر شرپسند افغانی پاکستانی پرچم نظر آتش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح 2022 میں ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہاتھوں افغان ٹیم کی بدترین شکست پر گراؤنڈ میں موجود افغان شائقین نے پاکستانی شائقین کے خلاف نعرے بازی کی، ان پر بوتلیں پھینکی اور اس پر بھی جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اسی رات کراچی کے علاقے سہراب کوٹ میں، جہاں افغانیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے، سینکڑوں افغانیوں نے اپنے گھروں سے نکل کر پاکستان مخالف نعرے لگائے اور قومی پرچم کی بے حرمتی کی۔ کالم نگار نے پاک افغان تعلقات پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی امید کی جا رہی تھی اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ ہو گئی ہے، مگر یہ خوش فہمی بہت جلد غلط فہمیوں میں بدل گئی۔ آج نہ صرف مغربی سرحد سب سے زیادہ غیر محفوظ سمجھی جا رہی ہے بلکہ سرحد پار سے حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے، جس میں انہیں طالبان حکومت کی آشیرواد حاصل ہے۔ افغان سفارتکار کا پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا سفارتی آداب سے انحراف ہے، جس کے تحت کسی بھی ملک کا سفارتی عملہ اس ملک میں اپنی تعیناتی کے دوران میزبان ملک کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرتا ہے اور اس ملک کے قومی ترانے کا احترام بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ روایت ہے۔ کسی ملک کی خواہش پر قومی ترانے
کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی موسیقی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ نے تجویز پیش کی کہ حکومت کو چاہیے کہ افغان سفارتکاروں کو آئندہ کسی سرکاری تقریب میں مدعو نہ کیا جائے تاکہ مستقبل میں اسی طرح کے واقعات پیش نہ آ سکیں، اور وہ سفارتکار جس نے قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کی جسارت کی ہے اسے واپس افغانستان بھیجا جائے تاکہ آئندہ کوئی سفارتکار پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کی گستاخی نہ کر سکے۔